ناظرین محتشم، کل وضو کے فضائل کے بارے میں عرض کیا۔ پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت وضو کی چمک کے ساتھ پہچانی جائے گی، اس کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ وضو جو ہے اکثر اوقات ہم ٹوٹیوں پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہماری عبادات کا زیادہ تر معاملہ جو ہے وہ دیکھا داکھی پہ ہے، دائیں بائیں مڑ کے دیکھنے سے ہے۔ باقاعدہ طور پہ ہم نے سیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ اکثر ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں، ان بیچاروں کو ان معاملات کا خبر نہیں ہوتی، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اس کے اندر اب فرض کے اندر اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی یا کمی کوتاہی ہو گئی تو وضو نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ تو وضو کے لیے سب سے پہلے جو بازو ہیں انہیں پیچھے فولڈ کیا جائے اور انہیں ایسے اسیڑنے کے بعد، بلکہ آج وضو کے طریقے کے بعد کل ان کپڑوں کا اسیڑنا اور نماز کے دوران ان کا جو ہے اسیڑے رکھنا، اس کا نماز کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ تو پہلے کپڑے پیچھے کرنے کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو پہلے گھٹنوں تک اچھی طرح دھو لیں، سنت ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی۔ پھر سیدھے ہاتھ سے پانی لیں، منہ میں ڈالیں، کلی کرنا، اور اگر مسواک ہے تو مسواک لے کر اچھی طرح مسواک کرنا، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بلکہ یہاں تک کتابوں میں ملتا ہے جو بندہ مسواک کا عادی ہوتا ہے، دیگر فضائل اسے جو نصیب ہوتے ہیں، اور اس کے جیب میں اگر مسواک ہے تو اللہ اسے روڈ ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑا عظیم سا عمل ہے، اگر اس ایک مسواک کو ہم اپنانے لگ جائیں تو کئی بیماریوں سے ہمارا چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ نہیں ہے تو پھر اچھی طرح منہ کے اندر پانی ڈال کر ایسے انگلی کو مسواک بنائے اور منہ کے اندر ماریں، 3 دفعہ کلی کرنا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالنا، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک اندر اس چھوٹی انگلی کو مار کر اچھی طرح الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا۔ ناک کو صاف کرنے کے بعد پھر پانی دونوں چلو کے اندر لے کر اچھی طرح چہرے کا دھونا۔ بعض منہ بھی کہتے ہیں تو اس کا منہ ویسے بولا جو ہے نا اس پہ جاتا ہے، اور پورے کو جو ہے اس کو چہرہ بولا جاتا ہے، لیکن اکثر اس کے اوپر منہ کا لفظ بھی بول دیا جاتا ہے۔ تو جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، اس کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک پورے چہرے کو، اور جب پانی ہم چہرے پہ ڈالتے ہیں تو اس چیز کا خاص احتیاط کرنی چاہیے کہ دائیں بائیں جو بھائی بیٹھے ہیں ان کے اوپر چھینٹیں۔ اگر زور سے ماریں گے تو دائیں بائیں والے کو اکثر تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ آرام سے ایسے پانی، اور تھوڑا سا چہرہ آگے جھکا کر تاکہ وہ پانی نیچے سے ہوتے ہوئے آپ کے سارے کپڑے گیلے نہ کرے۔ جب 3 دفعہ چہرے پہ پانی ڈالا چہرہ دھو لیں گے، اگر جوان ہے داڑھی والے ہیں تو پھر اس کا خلال کرنا سنت مبارکہ ہے۔ خلال یہ ہے کہ ایسے ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں ایسے داڑھی شریف کے اندر مارنا، اور داڑھی پتلی ہے تو اس کے اندر پانی پہنچانا، صرف اگر ایسے کریں گے تو پانی نہیں پہنچتا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے چلو میں لے کر تھوڑا سا ایسے ڈالا جائے تو بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جاتا ہے۔ اکثر میں نے جوان بچوں کو دیکھا ہے وہ اس میں تھوڑی سی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسے، اور اگر داڑھی گھنی ہے تو پھر اس میں خلال کرنے سے اس کی جڑیں جو ہے وہ تر ہو جاتی ہیں۔ تو خلال کرنے کے بعد اس کے بعد پھر دونوں بازو ہیں، دونوں بازوؤں کا قرآن کہتا ہے کونیوں سمیت دھونا۔ اب سمیت سے مراد یہاں تک ہے، اگر تھوڑا سا اوپر بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھی طرح ان بازوؤں کا دھونا، دونوں کا، ان بازوؤں کا دھونا 1 دفعہ فرض ہے، اور 3 دفعہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ اکثر مہربانوں کو دیکھنے میں آیا ہے وہ پہلے ٹوٹی کے نیچے ایسے بازو دھو لیتے ہیں، دھونے کے بعد پھر ٹوٹی سے پانی ایسے لے کر ایسے ڈالتے ہیں۔
اصل میں یہ تھا، اب ٹوٹیوں کا دور ہے، پہلے پانی کی قلت یا لوٹوں کے ساتھ جب پانی وضو کیا جاتا تھا ایسے تھوڑا، اور پانی کم ہوتا تھا تو ایسے تھوڑا پانی ڈالا تو جب ایسے کرتے تھے نا وہ پانی اس کونی تک ایسے پیچھے آ گیا اور اوپر ہاتھ مارنے سے ایسے پوری طرح بازو دھل جاتا تھا۔ مقصد جب بازو کا دھونا ہے، جب آپ نے پہلے دھو لیا تو پھر 3 دفعہ ایسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ پہلی دفعہ ہی پانی اسی میں لیں اور ایسے کر کے اچھی طرح بازو کو مال دیں، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ تو اسی طریقے سے دونوں بازو دھونے کے بعد اب اگلا جو ہے تیسرا فرض وہ ہے سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنا جو ہے اس میں اکثر بے احتیاطی برتی جاتی ہے۔ مسح کہتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے، اس دیوار کے ساتھ یہ لگایا، اس کو کہتے ہیں مس کرنا۔ تو اس سے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سر پہ امامہ ہے، ٹوپی ہے، رومال ہے، کوئی چیز پگڑی ہے، اس سے پہلے اتار کر پانی چلو ہاتھ تار کرنے سے پہلے سر پہ جو بھی کپڑا ہے اسے لے کر اسے اتار دیا جائے۔ اب اتارنے کے بعد اگر فرض محال پہلے میں نے اس ہاتھ میں پانی لیا، دوسرے دونوں ہاتھوں کو تر کر لیا، اب سر سے جب ٹوپی اتاروں گا یا رومال اتاروں گا تو وہ ہاتھ اس سے مس ہو گیا۔ جب اس سے مس ہو گیا تو اس کے بعد 100 دفعہ بھی ہاتھ سر پہ مارتے رہیں تو مسے کا حکم نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ غلطی جو ہے مسے کے اندر ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے کہ اس میں سر پہ ٹوپی ہے، رومال ہے، یہ جوان ہیں ہمارے، ان کے چونکہ بالوں کا ایک سٹائل ہوتا ہے، انہیں یہ بھی فکر ہوتی ہے اگر تھوڑا سا ہاتھ سخت لگایا کہیں کنگھی نہ خراب ہو جائے۔ تو کنگھی یہ بعد کے معاملات ہیں، ہم نے اللہ کے حکم کی بجاوری کرنی ہے۔ اب مسح کا طریقہ کیا ہے؟ مسح کہتے ہیں چھونے کو، چھونے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو تار کرنے کا کیا ہے؟ کسی طریقے سے تو بہترین طریقہ یہ ہے سیدھے ہاتھ میں پانی لیں اور سیدھے ہاتھ میں پانی لینے کے بعد الٹے ہاتھ کے اوپر ایسے پانی جب ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد جب دونوں ہاتھ تار ہو جائیں تو پھر اسے انگوٹھے اور انگلی کو دونوں کو الگ کر کے ان تینوں انگلیوں کو آپس میں یہ 3 ایسے جب مل جائیں گی تو ایسے سر کے آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے، پھر پیچھے سے آگے کی طرف لائے۔ یہ انگلی اور انگوٹھا جدا رکھنا ہے۔ اب یہ ہاتھ کی ساری جگہ جو ہے یہ مس ہو گئی، یہ انگلی باقی ہے اور یہ انگوٹھا باقی ہے۔ اب اس انگلی کو کان کے اندر جب ماریں گے، ایسے پھیریں گے تو کان کے اندر کا مسح ہو گیا۔ اب یہ انگلی بھی جو ہے اس کے مسح کا بھی حکم ختم ہو گیا، پیچھے رہ گیا انگوٹھا۔ اب انگوٹھے کو نیچے کان کی نیچے والی لو سے ایسے لیتے اوپر لے گئے، اوپر لے جا کر پھر ایسے نیچے لائے۔ اب یہ انگوٹھا اور ہاتھ کا فرنٹ جو ہے یہ سارا استعمال ہو گیا، لیکن بیک ابھی استعمال نہیں ہو۔ اب بیک جو ہے اس کے ساتھ یعنی ہتھیلی کا پچھلا حصہ، اس سے گردن کے پچھلے حصہ۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہاں جسے ہم پنجابی میں کھتی کہتے ہیں، گدی بھی کہتے ہیں، تو ایسے جب کریں گے تو اس وقت یہ ہاتھ کی ہتھیلی الٹی اس جگہ پہ رکھیں گے، اس جگہ پہ رکھ کر ایسے آگے کر کے ہاتھ لے کر آئیں گے۔ یہ کان جو ہے یہاں تک پوری گردن کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ پھر دیکھیں کہ یہاں سے شروع کریں گے اور شروع کرنے کے بعد ایسے لے کر آئیں گے اس کان کی لو تک، یعنی آدھی گردن کا جو ہے یہ مسح کریں گے۔ تو اس طریقے سے اگر پورے بعض دوستوں کو دیکھا ہے وہ پوری گردن کا ایسے مسح کر دیتے ہیں، یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ تو یہاں تک جہاں تک یہ کان کی لو ہے، یہاں تک ادھر اور ادھر یہاں تک دونوں، تو مسح کا بہترین طریقہ۔ جب یہ ہو گیا تو ہاتھوں کے جو ہے اپنا سارا ہاتھ تر جو تھا وہ استعمال ہو گیا، اس کا فرنٹ بھی اور اس کا بیک بھی۔ اب دونوں انگلیوں کا خلال کرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اب خلال کا طریقہ جو ہے آسان، اس ہاتھ کی انگلی اس کے اندر ایسے ڈال دیں، اس ہاتھ کی انگلی سے، تو یہ بھی ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اس سے اگلا پرا جو ہے چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب ٹخنے جو ہیں یہ، اور حدیث پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے، سردیوں کے اندر یہ ایڑیوں کی جگہیں سخت ہوئی ہوتی ہیں، اور آپ بے شک آزما کر دیکھیں، اوپر 10 دفعہ پانی پھیر لیں پھر بھی وہ سفید سی لکیریں باقی رہتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جو ایڑیاں دوران وضو خشک رہتی ہیں ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اچھی طرح ملا جائے۔ اب اس کا یہ ہے کہ انگلیوں کا خلال کرنا، یہ انگلی
چھوٹی انگلی کی طرف سے شروع کریں، ایک ایسے دوسرا تیسرا، انگلیوں کے اندر خلال کرنے کے بعد پوری طرح پاؤں کا یہ ٹخنے کے اوپر یہاں تک ہو جائے، اگر تھوڑا اوپر بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ تو یہ اسی طریقے سے دوسرا پاؤں دھونے کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو دھو لیں، آپ کا وضو مکمل ہے۔ اگر پانی پینے والا ہے، قابل استعمال ہے، ایک گھونٹ پانی پی لیا جائے تو اس کا ایک اپنا اجر ہے، اپنا ثواب ہے۔ وضو مکمل کرنے کے بعد جیسے میں نے کل بھی عرض کیا ہے کہ دوسرا کلمہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرا کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت جل شان اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، تھوڑا سا احتیاط نہیں بلکہ پوری احتیاط بالخصوص وضو کے معاملے میں کرنی چاہیے۔ انتہائی اختصار سے میں نے آپ احباب کو وضو کا یہ طریقہ عرض کیا۔ چند ایک باتیں اور ذہن میں آ رہی ہیں جو ضروری سمجھتا ہوں، وہ انشاءاللہ سلسلہ وار تھوڑا تھوڑا کر کے۔ غسل کا طریقہ ہے، استنجا ہے کہ واش روم میں جانا، وہاں کا، اور یہ چیزیں ہماری ایسی ہیں جو روزمرہ میں استعمال بھی ہر بندہ، بچہ، جوان سب کرتا ہے، لیکن سیکھنے سے ہم آ رہی ہیں۔ او جی شرم آندہ جی، ویکھو جی یہ کون سا ہے نا جی، یہ کون سا انہوں نے شروع کر لیا۔ جب طہارت ہی نہیں ہوگی تو ہماری کوئی عبادت مکمل نہیں ہوگی۔ الطہور شطر الایمان، جو ہے طہارت یہ ایمان کی شرط ہے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت مجھے آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین پاک سیکھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔